دیے اور کتنے دیے؟ فرماتا ہے ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ ان کے پاؤں میں بن جاتا ہوں۔ تو جس کو اللہ نے کمال دیا اس کا کمال مانیں گے یا نہیں؟ اونچی، بس یہ جواب ہو گیا۔ تو اللہ کی عطا سے مانیں گے، بغیر عطا الہی ہم مانتے نہیں۔ دوسری بات، لوگ کہتے ہیں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب اللہ کے لیے خاص ہے، یہ خاص علم اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ آؤ اب اس کا جواب سنا دوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اونچی۔ کیا حکم ہے جناب؟ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حکم کس کا ہے؟ حکم فرمائیے۔ اور جو حکم کرتے ہیں ان کو حکومت والے کہتے ہیں۔ آپ چھوٹا بڑے سے کہہ رہا ہے جی حکم، شاگرد استاد سے کہہ رہا ہے جی حکم، رعایا بادشاہ سے کہہ رہی ہے حکم، جی یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کسی کا حکم، ایک آیت۔ دوسری آیت اللہ فرماتا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے۔ کس کا ہے؟ محبت سے کہیے یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ دکان، یہ سامان۔ قرآن میں تو ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ آپ کے ادھر سے جی یہ میرا ہے۔ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ چیز میری ہے؟ مقدمہ تک شر کر دیتے ہیں، کورٹ میں چلے جاتے ہیں، یہ میرا پلاٹ، میری زمین، میرا کھیت، میری گاڑی، میرا سامان۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ کیا ہے؟ یہ میرا ملک ہے، وہ تمہارا ملک ہے، کہتے ہو یا نہیں؟ ملک کس کے ہاتھ میں ہے؟ اونچی کہیے گا۔ میں نے صرف جھلکیاں دکھائی ہیں، جو کہتے ہیں نا اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور سنیں اللہ فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ عزت کس کے لیے؟ جی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، کہتے ہیں یا نہیں؟ عزت مآب، معزز حاضرین، آپ تو بڑی عزت والے ہیں جی۔ تو عزت ساری کی ساری کس کے لیے؟ کسی اور کے لیے عزت ماننے کا کیا مطلب؟ کہو جی میں تو آپ کو بہت ذلیل رکھتا ہوں، آپ بہت ذلت والے ہیں، کہہ کے دیکھو کسی کو۔ معزز حاضرین کے بجائے ذلیل حاضرین کو گزارا ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ عزت مآب کی بجائے ذلت مآب کہو، کوئی سہے گا؟ ہر کوئی عزت مانگتا ہے۔ نہیں نہیں، گھر کے ملازم آپ کے کہہ دیتے ہیں آپ کے گھر میں تو ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عزت کس کے لیے ہے؟ اونچی۔ پھر کسی اور کو عزت مانگنی چاہیے، کسی اور کے لیے عزت ماننی چاہیے؟ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، کسی اور کا کہلانا چاہیے؟ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، پھر کسی اور کا حکم ہونا چاہیے؟ یہ قرآن کی میں نے 3 آیتیں صرف آپ کے سامنے، نمونہ اور بھی ہے، صرف نمونہ رکھی۔ آؤ اب ان کی تفصیل بھی سنا دوں۔ پہلی آیت ان الحکم الا للہ، خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں خارجی
یہ لفظ میں نے کیا کہا؟ جس کی جمع خوارج. اسلام سے جو لوگ نکل گئے تھے، پڑھتے تھے کلمہ لیکن نکل گئے، ان کو خارجی، نیا نام ان کا وہابی ہے. یہی آیت پڑھتے تھے. حضرت علی جواب دیتے تھے کلمۃ حق ارید بہا باطل. جو کلمہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن جو اس سے مطلب لے رہے ہیں وہ صحیح نہیں. اگر قرآن میں یہ ہے ان الحکم الا للہ، اسی قرآن میں ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اسی قرآن میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اسی قرآن میں ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. جس قرآن میں یہ ہے کہ حکم صرف اللہ کا، اسی قرآن میں ہے اللہ سب اچھے جتنے بھی حاکم ہیں، حاکمین آیا ہے، اللہ تعالی ان سب کا حاکم، بڑا حاکم اسی قرآن میں ہے. جب تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو حکم بناؤ، اور جس کو حکم بنایا جائے وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے. اسی قرآن میں محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے. یہ بھی وہی قرآن ہے یا نہیں؟ اونچی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کا کچھ مان لیا کچھ نہیں مانا، ایسا ہو سکتا نہیں. اور میں خلاصہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، جن آیات میں نفی کا ذکر وہ بھی مانتے ہیں، جن میں اثبات جن میں ثابت ہوا وہ بھی مانتے ہیں. نفی سے مراد کیا؟ اللہ کے سوا کوئی ذاتی طور پر خود سے نہیں جانتا. اثبات کا ذکر کہ اللہ کی عطا سے جانتے. اونچی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اس کا ہے، ہمیں کس نے دیا ہے؟ اونچی تو اللہ کا دیا ہوا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اونچی جواب دیجئے. کہتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سنائی ہے، چونکہ بار بار آتا ہے موضوع تو ذہنوں میں تازہ. کھجور کی گٹلی پر بہت باریک سا ایک چھلکا ہوتا ہے، دیکھا ہے کبھی؟ اس کو قطمیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی اس کا بھی مالک نہیں. ما یملکون من قطمیر، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کوئی اس کھجور کی گٹلی کے چھلکے کا بھی مالک. تو پھر یہ بلڈنگ کا مالک اپنے آپ کو کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ چھلکا تو اتنا سا ہے، تو پوری بلڈنگ کا اپنے آپ کو مالک کیوں کہہ رہا ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں. اتنی ساری کھجوریں رکھی ہیں، جی میری ہے، تو چھلکے کا تو مالک نہیں، اتنی ساری کھجوروں کا مالک کہاں سے ہو گیا؟ گاڑی کا مالک، پراپرٹی کا مالک، پورے ملک کا کہتے ہو میرا ہے. تو جہاں وہ تمہاری بات آ جائے مان لو، جہاں نبی ولی کی بات آئے کہتے ہو چھلکے کے مالک نہیں. تو مانا وہی ہے کہ کوئی خود سے اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ اتنے سے چھلکے کا مالک ہو جائے، لیکن اللہ چاہے تو خدائی کا مالک بنا دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم اگر کسی چیز کے مالک ہیں تو کس نے بنایا ہے؟ صلاحیت. لفظ ایک ہے، مالک کا لفظ ایک، اللہ کے لیے بھی بندے کے لیے، لیکن حقیقت ایک. اللہ کا مالک ہونا اس کی شان کے مطابق، ہمارا مالک ہونا ہمارے حال کے مطابق. دونوں میں فرق ہے. جب فرق ہو جائے تو برابری ہوتی نہیں. تو اللہ کی صفت خاص کیا مطلب؟ ذاتی طور پر اس کا کمال ہے. بندوں کو دیا ہے تو اللہ نے دیا. اچھا جی، ایک اعتراض یہ کرتے ہیں، حضور نے فرمایا لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، بخاری میں حدیث پاک ہے، بہت پڑھتے ہیں وہ لوگ جن کا کام ہی یہی ہے
کہ ہر وقت کسی نہ کسی بہانے نبی پر اعتراض کرتے ہیں. وہ یہ حدیث بہت پڑھتے ہیں. دیکھو حضور نے خود کہا لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. کہتے ہیں بخاری میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں مگر مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. جواب تو اس کے ایسے ایسے دوں کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں. اعتراض کرنے والوں نے سمجھا کیا ہے کون یہ، ان کی حیثیت کیا. سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر قرآن کی آیتوں کا کیا ہوگا؟ آئیے میں آپ کو جھلکیاں دکھاتا ہوں. میں نے کہا نا یہ موضوع پھیلائے رہوں تو 10 جمعے اور لگ جائے، لیکن آیا ہے اور میں نے علم غیب کی آیت آئی ہے، میں نے موضوع ایک مرتبہ سوچا تفصیل سے بیان کر دوں آپ کو پتہ چل جائے. سنیں یہ کہتے ہیں جی حضور نبی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اب میں قرآن کی 1-2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، زیادہ نہیں 1-2. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. قرآن بتا رہا ہے نبی کی شان، اور یہ کہا جائے کہ نبی کو خود خبر نہیں تو یہ اس آیت کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اور حضور آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا لا ارضى لو احد من امتی فی النار او کما قال، میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں راضی نہیں ہوں گا. اب اگر ان کی بات لے لی جائے، اب میں اس کا جواب بھی دوں گا، وہ حدیث بالکل درست ہے جو یہ کہتے ہیں نا حضور کے بارے میں الفاظ کا ترجمہ صحیح کرتے نہیں، وہ سمجھاؤں گا ابھی. اب یہ سن لیں پہلے آیت آپ نے ایک سنی، دوسری حدیث اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. سورہ فتح کی آیت آپ سنتے رہتے ہیں تاکہ اللہ بخشے آپ کے واسطے سے آپ کے اگلے پچھلوں کو. اللہ فرما رہا ہے محبوب تیرے صدقے تیرے اگلے پچھلوں کو ہم بخشیں گے. اللہ اکبر. اور یہ کہتے ہیں نبی کو اپنی خبر نہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نبی خود کو بخشوا لے تو یہ بڑا کمال ہوگا. معاذ اللہ. جب جن کا نبی کے بارے میں یہ خیال ہو بولو مسلمان ہیں، نماز ہوگی ان کی؟ جب ان کی نہیں ہوگی ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تمہیں وجہ معلوم ہے کیوں نہیں پڑھتے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان والے. ہماری نماز اس کے پیچھے ہوتی ہے جس کی اپنی ہوتی ہے، جس کی اپنی نہیں ہوتی اس کے پیچھے ہماری نماز ہوتی نہیں. اور سنیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. لوگوں کا جو حال ہے اللہ اس کے باوجود ان پر عذاب نہیں کرتا اس لیے کہ آپ ان میں موجود ہیں. لوگوں کے گناہ دیکھ کر اللہ کا عذاب جوش میں آتا ہے مگر ساتھ ہی سبز گنبد بھی نظر آتا ہے. اس کی برکت سے یہ دوسرے عذاب سے بچ جاتے ہیں. یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں یا نہیں؟ اونچی قرآن کہتا تعالوا یستغفر لکم. آؤ رسول اللہ، آؤ اللہ کا رسول تمہیں بخشوا لے. اللہ کا رسول تمہیں اونچی
قرآن کہتا ہے اللہ کا رسول تمہیں بخشوا لے، اور یہاں کہا جا رہا ہے نہیں، نبی کو اپنا نہیں پتا، معاذ اللہ۔ تو جو ایسا کہتے ہیں کیا ایمان والے ہیں؟ آؤ اس حدیث کا جواب دو۔ الفاظ کیا ہیں؟ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، یہ ادری آیا ہے، کیا مطلب؟ میں ٹوٹکے سے نہیں، ادری کا مطلب اٹکل پچو سے جاننا، درایت سے اندازہ لگانا، اور میں اندازے سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور میرا علم ٹوٹکے والا نہیں ہے، رب کا دیا ہوا ہے، یقینی ہے۔ میں ٹوٹکے سے اندازے سے نہیں جانتا بلکہ اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں۔ اب بولو کوئی اعتراض ہوگا؟ اونچی ابھی سمجھاؤں۔ رمضان میں آپ سنتے ہیں جب شبان قدر آتی ہے، اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اتارا قدر والی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر ادرا کیا لفظ آیا؟ اور یہاں حدیث میں کیا تھا؟ لا ادری، ادرا ادری، یہ درایت سے ہے، اس کا مطلب اٹکل پچو قیاس اندازہ لگا کر جاننا۔ اللہ کیا فرماتا؟ وما ادراکا، اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا مطلب؟ تم ٹوٹکے سے اٹکل پچو سے نہیں جان سکتے ہو، ہمارے بتانے سے جانتے ہو۔ ہم بتاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو کیا مطلب؟ یہ درایت، اور اس کو آپ لگا دیں کہ جی نبی جانتا ہی نہیں، تو پھر ایسا کہنے والا خود کچھ جانتا۔ اونچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کو کیا کیا خوشخبری دی؟ فرمایا قیامت کے دن مجھے 3 جگہ پہ ڈھونڈ لینا۔ مجھے اونچی خبر نہیں ہے تو کیسے بتا رہے ہیں؟ اگر خبر نہیں ہے تو کیسے بتا رہے ہیں؟ حضور بتا رہے ہیں میں 3 جگہ پہ ملوں گا، حوض کوثر پہ ملوں گا، یا پل صراط پہ ملوں گا، یا میزان پہ ملوں گا، مجھے ان 3 جگہوں میں ڈھونڈ لینا۔ کیوں بتا دیا؟ اور سنیو، وہاں ہوں گا، آ جانا، وہاں ہوں گا۔ اور یہ کہیں کہ نہیں نبی کو خبر ہی نہیں، تو یہ بے خبر ہیں یا نہیں؟ اونچی فرمایا لواء الحمد بیدی، دھیان سے سنو، فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وَلِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، قیامت کے دن جھنڈا، حمد کا جھنڈا اونچی گئی ہے نا۔ آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم اور ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میرے جھنڈے کے، میرے جھنڈے کے، سمجھ نہیں رہے ہیں آپ؟ میرے جھنڈے کے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو جھنڈے کی مخالفت کرتے؟ کتنے لوگ ہیں جو جھنڈے کی مخالفت کرتے ہیں؟ کل کیا کریں گے؟ فرمایا میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کر سجدہ کروں گا۔ یہ کہتے ہیں ان کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ بتا رہے ہیں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں جاؤں گا اللہ کے عرش کے سامنے جا کر کیا کروں گا؟ اونچی لمبا سجدہ۔ آپ تو 1 منٹ نہیں لگاتے، حضور فرماتے لمبا سجدہ۔ کتنا لمبا ہوگا؟ وہ سال کا ہوگا، 2 سال کا ہوگا، 10 سال کا ہوگا، نہیں پتا، لمبا سجدہ۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک، محبوب اپنا چہرہ اٹھائیے، اپنا چہرہ۔ محبوب یہ بزم محشر اس لیے نہیں سجائی کہ آپ کو سجدے میں جھکایا جائے، یہ تو اس لیے سجائی ہے کہ آپ کے ماتھے شفاعت کا تاج پہنایا جائے، آپ کو مقام محمود پر بٹھایا جائے۔ محبوب چہرہ اٹھائیے، ارفع اٹھائیے راسک، اپنا چہرہ، وشفا سل توتا، مانگے آپ کو دیا جائے گا، مانگیے آپ کو،
وشفا تو شفا، محبوب سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے عرش پہ اللہ ہوگا اور اللہ کے ساتھ میرے نبی پاک ہوں گے صلی اللہ۔ اللہ بٹھائے گا عرش پر کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں میں بیٹھوں گا لیکن اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا، مگر ادب سے پھر کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن اللہ عرش پر نبی کو بٹھائے گا۔ یہ ساری حدیثیں میں کہاں لے جاؤں؟ وہ بھی حدیث ہے تو یہ بھی حدیثیں ہیں، پتہ چلا تمہیں خبر۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ مجھے شفاعت کا حکم دے گا، میں شفاعت کروں گا، پھر میں اونچی کیا کروں گا؟ جو مانتا ہے وہ کہے، دوسرا نہیں، کیا کروں گا؟ جاؤ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں 4 دروازے جو آپ ریاض الجنہ سے نکل کے مواجہ شریف کی طرف جاتے ہیں، ایک پر ابھی بھی موٹے موٹے حروف میں سنہری لکھا ہوا یہ حدیث آج بھی لکھی ہوئی ہے، شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِي، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے، لکھی وہاں بھی لکھی ہوئی ہے۔ حضور شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں حضور کی شفاعت 10 قسم کی ہوگی۔ کتنی؟ اونچی۔ حضور نے ساری امت بخشوانی ہے، ساری امت۔ حضور اشارہ کرتے جائیں گے، او تو بھی جا، تو بھی جا، تو بھی جا، اشارے ہوتے جائیں گے۔ بیڑا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ وَشْفَعْتُ شَفَّعْ، محبوب شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں خبر نہیں، یہاں بتا رہی ہے بات، میرے نبی کو اللہ کی عطا سے سب خبر ہے۔ آئیے پھر محبت سے، یہ قرآن کی آیت بھی آئی، یہ حدیث بھی آئی، جب بھی یہ پڑھتا ہوں مجھے شعر یاد آ جاتا ہے۔ شعر لکھا ہے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ، پوٹھوہاری زبان ہے ان کی، انہوں نے اپنی زبان میں لکھا ہے لیکن آپ کو سمجھ آتی ہے، شعر سنا ہوا ہے۔ اس آیت